علی امین گنڈاپور صاحب کا بنے گا کیا؟ دیکھیں علی امین گنڈاپور صاحب ایک تو شاید بیرون ملک چلے جائیں، بیرون ملک نہیں بھی جاتے تو وہ کے پی کے میں تو مجھے نہیں لگتا کہ رہ پائیں گے، کے پی کے میں رہیں گے بھی تو وہ ایک بند کمرے میں رہیں گے، وہ باہر عوام میں نہیں نکل پائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے سینٹیمنٹس بہت ہی زیادہ خراب ہیں کے پی کے میں، بہت ہی زیادہ خراب ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جس دن پشاور جلسے میں علی امین گنڈاپور صاحب آئے، میں اور رضوان غلزئی اور اسد چودھری صاحب وغیرہ ہم سب وہاں پر روڈ پہ موجود تھے جب علی امین گنڈاپور صاحب، وہ جو چوک تھا نا جس چوک سے بیریئر لگے ہوئے تھے اور سب نے پیدل جانا تھا جلسہ گاہ تک، 2 کلومیٹر راستہ تھا پیدل، 1.5-2 کلومیٹر پیدل، اور آگے جلسہ گاہ تھی، تو اس روڈ کے اوپر بیریئر ہٹتے ہیں، علی امین گنڈاپور صاحب کا قافلہ انٹر ہوتا ہے، اور جیسے علی امین گنڈاپور صاحب کا قافلہ انٹر ہوتا ہے تو اتنی سپیڈ میں آتے ہیں وہ کہ میں کہتا ہوں یار یہ تو کوئی بندہ نیچے دے دیں گے، اتنی سپیڈ میں آ رہے ہیں، مطلب آپ کو کیا ضرورت ہے اتنی سپیڈ میں آنے کی؟ آپ تو عوامی ہیں، آپ کو تو عوام نے سلیکٹ کیا نا، آپ مریم نواز تھوڑی ہیں یا آپ سرفراز بگٹی تھوڑی ہیں، ان کو تو چاہیے تھا کہ وہ پیدل آتے، اپنے لوگوں سے ہاتھ ملاتے ہوئے آتے، لیکن علی امین گنڈاپور صاحب کیا ہوا کہ وہ ایک پوری اس سیکیورٹی کے اندر بہت تیزی میں، اور آگے پیچھے ان کے اتنی سیکیورٹی تھی کہ جو معمول میں بھی نہیں ہوتی۔ خیر علی امین گنڈاپور صاحب جلسے میں آئے، سٹیج پہ گئے، سٹیج پہ جا کے اور اچانک وہ کھڑے ہو جاتے ہیں تقریر کرنے کے لیے، کرنی انہوں نے اینڈ میں تھی، درمیان میں وہ تقریر کرتے ہیں اور ہومیوپیتھک سے ایک تقریر کرتے ہیں، ادھر ادھر مارتے ہیں، نہ لائمل دیتے ہیں نہ کچھ۔ جلسہ ختم ہونے سے نا 25 منٹ پہلے کی بات ہے کہ ہم سارے وہاں پہ، ہم جلسہ گاہ میں آئے، وہاں سے ہوتے ہوئے ہم واپس چلے گئے جو ایگزٹ تھا وہیں پہ جہاں پہ ہم پہلے کھڑے تھے جب انٹر ہوئے تھے، ہم سارے وہاں دوست کھڑے ہیں، 2 سڑکیں، یعنی ایک جانے والی سڑک ایک آنے والی سڑک، لیکن وہ سڑک کیونکہ دونوں بند تھیں، پیدل لوگ آ جا رہے تھے، تو اچانک کیا ہوتا ہے کہ ایک روڈ کے اوپر اسد چودھری صاحب لوگوں کے انٹرویوز کر رہے ہیں اور ایک روڈ کے اوپر رضوان غلزئی صاحب انٹرویو کر رہے ہیں۔ اچانک کیا ہوتا ہے کہ لائٹیں بند کر دی جاتی ہیں، اسٹریٹ لائٹس بند کر، مکمل اندھیرا کر دیا جاتا ہے۔ ہم حیران ہو جاتے ہیں یار یہ کیا ہوا ہے، میں نے بھی ٹویٹ کی، باقی لوگوں نے بھی ٹویٹ کی کہ یار یہاں پہ تو لائٹیں بند ہو گئی، یہ کیا ہوا ہے؟ اچھا 25 منٹ پہلے لائٹیں بند ہوتی ہیں، 5 منٹ گزرتے ہیں جلسہ ختم ہونے سے 20 منٹ پہلے، یعنی لائٹیں بند ہونے کے 5 منٹ بعد اچانک علی امین گنڈاپور صاحب جلسہ گاہ سے نکلتے ہیں اور اتنی سپیڈ میں نکلتے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب کہ ہم کہتے ہیں یار یہ کیا ہو گیا اس کو۔ اچھا جب وہ نکل جاتے ہیں تو ساری سیکیورٹی اپنی پوزیشن چھوڑ کے وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے، ہم اب وہاں کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمیں ایک پیغام دیتا ہے سیکیورٹی برانچ، سیکیورٹی اسپیشل سیکیورٹی کا ایک نمائندہ آ کے وہ کہتا ہے کہ جی آپ لوگ پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں تو یہاں پہ خدا نخواستہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو سکتا ہے، آپ پلیز یہ جگہ چھوڑ دیں۔ ہم خیر وہاں سے فوراً، حکمت کا تقاضا بھی یہی تھا، ہم گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں اور ہم چلے جاتے ہیں۔ اب میرے ذہن میں کیا تھا، میرے ذہن میں یہ تھا کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے لائٹیں اس لیے بند کروائیں تاکہ لوگ بجائے اس کے کہ یہاں لائٹیں آن رہیں گی، میلہ لگا رہے گا، لوگ کھڑے رہیں گے تو ٹھیک ہے لائٹیں بند ہوں گی تو جلدی جلدی لوگ نکل جائیں گے۔ اگلے دن مجھے علی امین گنڈاپور صاحب کے ایک ساتھی نے بتایا، انہوں نے کہا کہ میں نے کہا یار، اس نے کہا کہ کل وہ آپ نے ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ لائٹیں بند ہو گئی تھیں، میں نے کہا ہاں، اس نے کہا پتہ کیا ہوا تھا، میں نے کہا کیا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈاپور صاحب کے پاس انٹیلیجنس رپورٹس یہ تھیں کہ جلسہ گاہ میں آتے ہوئے یا جاتے ہوئے کارکن، عوام، لوگ کے پی کے آپ کی گاڑی روکیں گے، آپ کی گاڑی کے اوپر جوتے برسائیں گے، آپ کے اوپر حملہ کریں گے، بہت سخت نفرت ہے آپ کی۔ اور یہ ہوا بھی آپ کے سامنے، جب وہ تقریر کے لیے اٹھے تو لوگوں نے جوتے اتار لیے اور جوتے لہرا دیے، مطلب اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ دیکھیں علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے سینٹیمنٹس بہت ہی زیادہ نیگیٹو تھے، میں نے وہاں پہ میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں ایکسپلین کیا تھا کہ اس سے پہلے کہ وہ ویڈیو میری کوئی اپلوڈ کر دے تو میں آپ کو خود ہی بتا دوں کہ نوجوان آئے کے پی کے اور انہوں نے آ کے اور میرے اوپر موبائل آن کیا اور مجھ سے سوال کرنے شروع کر دیے اور بہت بلو دا بیلٹ باتیں انہوں نے علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے کی۔ میں نے کہا کہ یار بات یہ ہے، میں ان کا ناقد ہوں، میں تنقید کرتا ہوں، لیکن یہ بلو دا بیلٹ چیزیں اس پہ میں کچھ نہیں کہوں گا۔ جو تصویریں لگی ہوئی تھیں علی امین گنڈاپور صاحب کی کابینہ کے لوگوں کی، ان تصویروں کو لوگ گالیاں دے رہے تھے، کہہ رہے تھے یہ بھی فلاں ہیں، یہ بھی فلاں ہیں، یہ بھی فلاں ہیں، اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کر رہے تھے، اور تو اس طرح سے مطلب چیزیں تھیں۔ اور اس لیے علی امین گنڈاپور صاحب کا میں تو ایک تو دیکھ رہا ہوں کہ وہ شاید بیرون ملک چلے جائیں، دوسرا میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر بیرون ملک نہیں جاتے تو کے پی کے میں وہ نہیں رہ سکتے۔ وہ اسلام آباد میں عمران خان نے پریڈکٹ کیا تھا کہ میں پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ علی امین گنڈاپور اور اس کی کابینہ کے پی کے میں نہیں رہ سکتے، ان کو آگے اسلام آباد میں پناہ لینی پڑے گی۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر سہیل آفریدی بن جاتے ہیں تو علی امین گنڈاپور صاحب کے اس دور کا احتساب ہوگا اور بہت کچھ سامنے آئے گا اور بہت چیزیں خراب ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ 5 دن پہلے اڈیالہ میں کیا ہوا؟ اگلے 5 دن پہلے اڈیالہ میں یہ ہوا کہ خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے، 4 یا 5 لوگ موجود ہوتے ہیں یا ٹوٹل 3 لوگ موجود ہوتے ہیں۔ مجھے ایک سورس میرا بتاتا ہے کہ آج خان نے کہا کہ میں علی امین کو میرا دل کرتا ہے کہ میں ابھی ہٹا دوں، لیکن بس پھر میں کچھ سوچ رہا ہوں، تو ورنہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ابھی ہٹا دوں۔ یہ بات میں نے اپنے ایک انٹرویو میں بھی کیا، جن لوگوں نے سنا ہے وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ میں نے یہ بات بتائی تھی۔ اب جب پتہ چلتی ہے تو میرے ساتھ یہ جب خبر مجھے پتہ چلتی ہے تو میرے ساتھ 3-4 دوست بیٹھتے،
میں نے ان سب کو کہا یار میری بات سنو. وسیم ملک بھی تھا, رضوان غلزئی صاحب تھے, اسد چودھری اور یہ سب بیٹھے تھے. میں نے ان ساروں کو کہا, میں نے کہا یار میری بات سنو, تم نے پلیز کسی نے ٹویٹ نہیں کرنا, یہ خبر میری ہے, میں ہی اس کو ٹویٹ کروں گا. اچھا لیکن میں نے کہا کہ یار میں نا اس پہ پہلے اس کو کنفرم کر لوں, یہ بہت بڑی خبر ہے, یہ چھوٹی خبر نہیں ہے, یہ 4-5 دن پہلے کی بات ہے. تو ہوا یہ کہ میں نے کیا کیا کہ میں نے ان 2 شخصیات کو کال کی جو وہاں پہ موجود تھیں. میں نے 2 شخصیات کو کال کی اور دونوں نے مجھے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی, ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. اچھا میں نے بھی کہا ٹھیک ہے, اب 2 لوگ کہہ رہے ہیں, تو میں نے ان دوستوں کو بتا دیا. میں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. اور یہ وہ دن ہے جس دن میں نے ہارون رشید صاحب کے ساتھ انٹرویو کیا تھا. تو میں نے اس دن ہارون رشید صاحب کو کہا تھا, بلکہ میں گیا ہارون رشید صاحب کے پاس, میں نے کہا سر ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے, مجھے کنفرم کرنے دیں, اگر وہ کنفرم ہوگی تو ہم اسی پہ انٹرویو کریں گے. کہتے کیا؟ میں نے کہا میری اطلاع یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں علی امین گنڈا پور کو ہٹا دوں, اور ایک بار انہوں نے ہٹا بھی دیا تھا, اور 2 لوگوں نے بہت جنگ لڑی, بہت مقدمہ پیش کیا علی امین گنڈا پور صاحب کا, اور یہ 2 لوگ جو ہیں وہ بیرسٹر سیف اس میں شامل نہیں تھے, گو کہ بیرسٹر سیف صاحب بھی موجود تھے. جب میں نے ان 2 شخصیات کو فون کیا تو ایک نے میری کال نہیں لی, ایک نے میری کال لی, اور انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. دوسری شخصیت کا مجھے اگلے دن کال آئی, انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی. ان دونوں شخصیات نے بدقسمتی کے ساتھ جھوٹ بولا تھا مجھ سے. کیوں؟ کیونکہ انہی میں سے ایک شخصیت نے علی امین گنڈا پور صاحب کی کابینہ کے ایک ممبر کو فون کر کے کہا تھا کہ خان نے آج علی امین کو ہٹا دیا تھا, لیکن میں نے اور فلاں نے بہت مقدمہ لڑا اور خان نے پھر اپنا فیصلہ واپس لے لیا. اور یہ دونوں وہ لوگ تھے جن دونوں سے میری بات ہوئی, اور دونوں نے مجھے ڈینائی کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی, حالانکہ خان نے واقعی ہٹا دیا تھا علی امین گنڈا پور کو. اب معاملہ یہ ہے کہ خان صاحب نے جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ ان کو ہٹا دیا تھا, ان کا مقدمہ 2 لوگوں نے پیش کیا. علی امین صاحب کی نا ایک بڑی کامیابی تھی. علی امین صاحب کی کامیابی یہ تھی کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ جو بھی لوگ خان سے ملتے تھے موسٹلی ان کو انہوں نے مینیج کیا ہوا تھا, اور علی امین گنڈا پور صاحب نے بہت پیسہ کھلایا لوگوں کو, بہت پیسہ کھلایا, بہت پیسہ کھلایا. یہ ان کی اسٹرینتھ تھی کہ وہ ہر بندے کو مینیج کر لیتے تھے, ہر بندے کو خرید لیتے تھے, ہر بندے کی منتھلیاں, ہر جو میٹر کرنے والا بندہ ہے اس کی انہوں نے منتھلیاں لگائی ہوئی تھیں, جس وجہ سے ان کے حق میں چیزیں ہوتی نہیں, خان کے سامنے جا کے لوگ ان کو ڈیفینڈ کرتے تھے. ہاں ایک اور بھی وجہ تھی خان کی ناراضگی کی ان سے, جو کرم والا واقعہ تھا نا, کرم والا معاملہ, اس پہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے خان صاحب کو جا کے کہا تھا, جب ان کی ملاقاتیں ہوئی تھیں تو انہوں نے کہا کہ کرم میں کوئی سانحہ ہو سکتا ہے, کوئی واقعہ ہو سکتا ہے, تو آپ علی امین کو کہیں کہ وہاں کے ڈی سی کو ہٹا دیں. خان صاحب نے کہا کہ علی امین کو پیغام بھیجا کہ ڈی سی کو ہٹا دیں. علی امین گنڈا پور صاحب کو ڈی سی کو نہ ہٹایا, پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا سانحہ ہو گیا, اور اس پہ پھر یہ ہوا کہ جب خان صاحب نے کہا کہ وہ کرم میں کیا ہوا, کیسے ہوا, تو کسی نے ان کو علی امین گنڈا پور صاحب کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی, تو خان نے کہا چپ کر جاؤ, مجھے سارا پتہ ہے, ٹھیک ہے, یہ کہانیاں مجھے نہ سنایا کرو. تو یہ بہرحال بڑے عرصے سے مسئلہ چل رہا تھا. عمران خان صاحب تک اور بہت باتیں پہنچتی رہیں, جس میں سے ایک بات یہ پہنچی کہ یہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی بہنوں کو بھی گالیاں دیتے ہیں, عمران خان صاحب کی اہلیہ کو بھی گالیاں دیتے ہیں. خان صاحب کو یہ بات بھی پہنچی کہ ایک میٹنگ کے اندر, میں ان کا نام نہیں لوں گا, عمران خان صاحب کے ایک 2 واقعات ہیں ان کے. عمران خان صاحب کے ایک بڑے مخلص, بہت مخلص عمران خان صاحب کے ایک اتحادی ہیں, تو وہ ایک اجلاس میں شریک تھے. تو علی امین گنڈا پور صاحب نے اس اجلاس کے شروع میں ہی علیمہ خانم صاحبہ کو جو ہے وہ گالی دی, اور پھر ایک اور گالی دی. تو انہوں نے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک اور اتحادی کے کان میں کہا کہ اس کو منع کرو, کہ اب اگر اس نے گالی دی تو میں یہاں سے اٹھ کے چلا جاؤں گا. ہم عمران خان کی بہنوں کو گالیاں یہ سننے کے لیے نہیں آئے, ہماری موجودگی میں کوئی گالیاں نہیں دے گا. اور بہت وہ سرخ ہو گیا ان کا چہرہ. تو وہ جو ساتھ بیٹھے ہوئے اتحادی تھے انہوں نے کہہ دیا علی امین گنڈا پور صاحب کو کہ آپ گالی نہ دیں. تو انہوں نے بہت مائنڈ کیا ہے, تو یہ کہہ رہے ہیں نہیں میں تو یہ وہ, تو انہوں نے کہا نہیں یار جو بھی ہے آپ ہمارے سامنے عمران خان کی بہنوں کو گالیاں نہ دیں. پھر علی امین گنڈا پور صاحب نے اسی شخصیت کو ایک میٹنگ کے ختم ہونے کے بعد باہر نکلے, ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ مجھے نہ تعویذ دیں, مجھے نہ تعویذ دیں. تو وہ انہوں نے حیران ہو کے دیکھا, تعویذ دوں کیوں؟ کہتے ہیں وہ میرے اوپر نا بشرا بی بی نے نا کالا جادو کر دیا, تو مجھے نہ تعویذ دیں. تو انہوں نے کہا یار آپ کیا فضول بات کر رہے ہیں یہ وہ. انہوں نے پھر بڑا سخت ان کو ریئیکشن دیا علی امین گنڈا پور صاحب کو. تو علی امین گنڈا پور صاحب ایک کے پی کے میں آپریشن نہ رکوانا, پھر یہ تاثر دینا کہ عمران خان جھوٹ بول رہے ہیں, پھر کرپشن کرنا, گورننس کے ایشوز ہونا, میٹنگز میں عمران خان کی بیوی کو, عمران خان کی بہنوں کو گالیاں دینا اور کہنا کہ خان کو پتہ نہیں ہے, تو پھر خان کو دھوکہ دینا. 26 اکتوبر میں جو دھوکہ دیا تھا, اکتوبر وہ لمحہ تھا جب عمران خان یہ جنگ جیت گیا تھا, کیونکہ اس کے بعد ایس سی او تھی, 26 نومبر جیسا واقعہ نہیں ہو سکتا تھا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو اب یاد ہوگا میں نے ایک ویڈیو کی تھی جس میں میں نے بہت سخت ویڈیوز کی تھیں, آپ کو یاد آ جائے گا, اور مجھے بڑا اٹیک کیا گیا اس وقت کہ صدیق جان جو ہے وہ پتہ نہیں کسی کے ایجنڈے پہ ہے, علی امین گنڈا پور کے خلاف باتیں کرتا ہے. میں نے اس وقت کہا تھا کہ جب علی امین گنڈا پور صاحب گئے نا وہاں سے ڈی چوک سے گئے کے پی کے ہاؤس, اور کے پی کے ہاؤس سے غائب ہو گئے, تو میں نے اس وقت آپ کو یاد آ جائے گا آپ کو بتایا تھا
کہ مجھے کے پی کے ہاؤس سے ایک عمران خان کے بہت ہی وفادار ایک وہاں پہ بندے موجود تھا، بہت وفادار. انہوں نے مجھے کال کر کے کہا، اور وہ چیخ رہے تھے اور چیخ کے بات کر رہے تھے اور دکھ میں تھے، تکلیف میں تھے، اور مجھے کہا خدا کی قسم میں قرآن مجید لے کر اڈیالہ جاؤں گا اور قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کے اڈیالہ میں خان کو بتاؤں گا کہ خان تمہاری پیٹھ میں علی امین گنڈا پور نے ایک چھرا گھونپا ہے، تمہارے ساتھ غداری کی علی امین گنڈا پور نے. میں نے کہا ہوا کیا؟ انہوں نے کہا علی امین گنڈا پور کو ہم نے بار بار یہاں سے کے پی کے ہاؤس سے پیغام بھجوایا کہ سر ادھر نہ آئیے گا، ادھر نامعلوم افراد بھی موجود ہیں، باہر پولیس بھی ہے، رینجرز بھی ہے، فوج بھی ہے، مت آئیے گا ادھر. اور کہتے ہیں ہمارے بار بار روکنے کے باوجود علی امین گنڈا پور جو ہے وہ یہاں پر آیا ہے. پھر ایک اور کام ہوا، علی امین گنڈا پور صاحب جب کے پی کے ہاؤس جاتے ہیں، اکتوبر کی بات کر رہا ہوں، تو وہاں جا کے جیسے ہی بیٹھے تو کارکنان کو کہتے ہیں دیکھیں ہم یہاں پہ آ گئے ہیں، اب میں انتظار میں ہوں، خان کا کیا حکم آتا ہے اس کے مطابق ہم نے چلنا ہے، ابھی یہاں پہ خیمے شیمے لگ رہے ہیں اور آپ یہاں پہ ریسٹ کریں اور چائے پئیں، کھانا لاؤ، چائے لاؤ، یہ وہ سارا کچھ. تو ایک ایم پی اے جو ہے وہ بھاگا جاتا ہے پی ٹی آئی کے 4-5 ایم پی ایس کے پاس اور جا کے کہتا ہے خدا کی قسم یہ کمپرومائزڈ ہے، خدا کی قسم یہ کمپرومائزڈ ہے، خدا کی قسم یہ کمپرومائزڈ ہے. انہوں نے کہا یار تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ انہیں لگا کہ، اور علی امین صاحب سامنے بیٹھے تھے ایک اور لان میں، انہیں لگا کہ یار اس ہمارے دوست نے کوئی نشہ ایسا کر لیا اور یہ ہوش میں نہیں ہے. انہوں نے اس کو پکڑا، جھنجھوڑا، یار کیا ہو گیا تمہیں، کیا بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا خدا کی قسم یہ کمپرومائزڈ ہے. مجھے کل رات کو فلاں عہدیدار نے کال کر کے بتایا کہ کل علی امین گنڈا پور یہ کرے گا، ٹھیک ہے مت جاؤ اس کے ساتھ، یہ کرے گا اور تم وہاں پھنس جاؤ گے، مت جاؤ اس کے ساتھ. اور کہتے ہیں جو مجھے اس نے بتایا تھا علی امین گنڈا پور بالکل وہی کر رہا ہے. یہ بات ہوئی، ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ وہ وجوہات ہیں. 27 سپٹمبر کے جلسے کو بھی انہوں نے ناکام بنایا، اس میں لائحہ عمل بھی کوئی نہیں دیا. اس میں پہلے علی امین گنڈا پور صاحب جلدی تقریر کر کے بغیر لائحہ عمل دیے وہاں پہ چلے گئے، پھسی سی تقریر کر کے. جو عمران خان نے کہا تھا کہ اس پہ لائحہ عمل دیں، کوئی نہیں دیا، کوئی چیز ایک بھی کام وہ نہیں کر رہے تھے جو عمران خان صاحب چاہتے تھے. وہ عمران خان صاحب سے ذہنی طور پہ خود کو الگ کر چکے تھے، وہ عمران خان سے راہیں جدا کر چکے تھے. عمران خان مفاہمت نہیں چاہتے، وہ مفاہمت چاہتے تھے. عمران خان مزاحمت چاہتے تھے، وہ مزاحمت نہیں کرنا چاہتے تھے. عمران خان سڑکوں پر آنے کی بات کرتے تھے، وہ کہتے تھے خان کو جا کے سمجھاؤ کہ سڑکوں پر آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. عمران خان صاحب کے پاس ایک جب مذاکراتی ٹیم گئی خان صاحب کے پاس اور جا کے بیٹھی تو خان صاحب نے، اور پھر علی امین گنڈا پور صاحب کی نا بہت زیادہ دوستی تھی محسن نقوی صاحب سے، اور علی امین گنڈا پور صاحب یہ سمجھتے تھے کہ محسن نقوی صاحب بہت سنسیئر انسان ہیں اور وہی عمران خان صاحب کے لیے کوئی راستہ نکالیں گے اور وہ نکالنا بھی چاہتے ہیں، اور یہ بہت تعریفیں کرتے تھے جا کے محسن نقوی صاحب کی. تو 26 نومبر کے بعد خان صاحب کے پاس جب یہ گئے تو خان صاحب نے بیٹھتے کہا کہ تم محسن نقوی کو کیوں ملے تھے، تم اس قاتل کو کیوں ملے تھے جو ہمارے کارکنان کا قاتل ہے، تو ان خاندانوں پہ کیا گزری ہوگی جن کے بچے مارے گئے 26 نومبر میں. تو علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ میں تو آپ کے لیے ملا تھا. خان نے کہا مت ملو میرے لیے. انہوں نے کہا آپ میرے لیڈر ہیں، میں جب آپ کو جیل میں دیکھتا ہوں، مشکل میں دیکھتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. خان نے کہا کہ میرے لیے جیل اللہ کی نعمت ہے، میں یہاں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، ترجمہ پڑھ رہا ہوں، تفاسیر پڑھ رہا ہوں، ایک سے زیادہ تفاسیر پڑھ رہا ہوں، یہ میرے لیے نعمت ہے، تو میرے لیے مت ملو. یعنی اس طرح سے عمران خان. پھر عمران خان صاحب ان کو کہتے تھے آپ پبلکلی اناؤنس کریں کہ آئی جی آپ کی مرضی کا نہیں ہے، چیف سیکرٹری آپ کی مرضی کا نہیں ہے، سپریم کورٹ سے رجوع کرو اور کہو کہ میں وزیر اعلیٰ ہوں، مجھے مطلب بیوروکریسی وہ نہیں دی جا رہی جو میں مانگ رہا ہوں. وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرتے تھے. پھر ایک معاملہ اور بھی ہوا، وہ ہوا پی ٹی ایم کا. پی ٹی ایم نے عمران خان کو پیغام بھجوایا جیل میں کہ دیکھیں ہم جو آپ کا اس وقت سوچ ہے، آپ جو اس وقت کے پی کے میں آپریشن کے حوالے سے، باقی چیزوں کے حوالے سے، اس پہ تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا وزیر اعلیٰ ہمارے اوپر ہی ہمارے خلاف ہی چیزیں کروا رہا ہے. آپ کے وزیر اعلیٰ نے فائرنگ کروائی ہمارے جرگے کے اوپر، آپ کے وزیر اعلیٰ نے یہ کیا، آپ کے وزیر اعلیٰ. عمران خان صاحب نے ان کو کہا، علی امین صاحب کو، کہ بھائی آپ کیوں ان کے خلاف کاروائیاں کروا رہے ہیں، پی ٹی ایم کے لوگوں کے خلاف کیوں آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. اس پہ بھی انہوں نے خان کی بات نہیں مانی. افغان مہاجرین کے حوالے سے خان صاحب جو ان کو کہہ رہے تھے وہ بھی نہیں مان رہے تھے. خان صاحب نے کہا کہ آپ افغانستان جائیں، انہوں نے کہا میرے پاس پاسپورٹ ہی نہیں ہے، میرا تو پاسپورٹ بلاک ہے. پھر مطلب جو چیز عمران خان صاحب نے ان کو کہی ہے نا، تو وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. علی امین گنڈا پور صاحب کی کامیابی کیا تھی؟ علی امین گنڈا پور صاحب کی کامیابی یہ تھی کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے نا، چلے کامیابی پہ بعد میں آتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے چیزیں کیوں ہوئی تھی. آگے چلتے ہیں جناب. علی امین گنڈا پور صاحب کا کیا بنے گا؟ اس سے بھی پہلے یہ سوال کہ کیا سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ کے پی کے بن پائیں گے؟ ابھی اس پہ میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا. میں ایک بڑا تصادم امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس وقت تک جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب کے خلاف چیزیں شروع ہو گئی ہیں. سہیل آفریدی صاحب کو اسمگلر بھی بنا دیا گیا ہے، ان کے خلاف کیسز بھی نکالیے گئے ہیں، اور میں بہرحال مجھ سے آپ پوچھیں تو میں چیزیں سموتھلی نہیں دیکھ رہا، میں شدید لڑائی دیکھ رہا ہوں. اب یہاں پہ آ گئی سٹوری فہیم اختر ملک صاحب والی، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں کہا کہ 22 ایم پی ایس کے پی کے ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ نہیں ہیں.
وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بیان حلفی لکھ کے دیے ہوئے ہیں. تو جس دن ہم کوئی ایسا سٹیپ لینے لگیں گے تو یہ 22 MPs ہمارا ساتھ چھوڑ جائیں گے. یہ اس تناظر میں تھا کہ سینٹ میں سیٹیں بنتی تھیں 8، علی امین گنڈا پور صاحب نے 6 لے لیں، تو بڑی لڑائی پڑی. تو اس پہ علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ تم لوگ باتیں تو کرتے ہو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 22 MPs بیان حلفی لکھ کے دیے ہوئے تھے، وہ ہمیں ووٹ نہ ڈالتے تو کام خراب ہو جاتا ہے، اس لیے ہم نے سموتھلی اپنے 6 سینٹرز بنوا لیے ہیں. اسی پہ پھر آپ نے دیکھا کہ جنید اکبر صاحب نے کل ٹویٹ کر کے کہا کہ آپ ان 22 MPs کے نام بتائیں، آپ ان کو بتائیں. اور پھر ایک لسٹ بھی گھوم رہی ہے جو جاری ہوئی ہے کہ یہ 22 MPs ہیں جن کے بارے میں علی امین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو بیان حلفی لکھ کے دے چکے ہیں، یہ عمران خان کے ساتھ نہیں ہے، یہ PTI کے ساتھ نہیں ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں. دیکھیں اگر تو علی امین گنڈا پور صاحب کو یہ 22 MPs والی بات درست ہے اور 22 MPs ان کو ہاتھ پکڑا دیتے ہیں اور اپوزیشن بھی ساری متحد ہو جاتی ہے مولانا فضل الرحمان سمیت، پھر تو ظاہر ہے پھر تو معاملات گڑبڑ ہیں. لیکن میں نے پوچھا رسول داور صاحب سے جو وہاں کے جرنلسٹ ہیں، میں نے کہا کیا یہ ممکن ہے کہ 22 MPs عمران خان کا ساتھ چھوڑ جائیں اور وہ سہیل آفریدی کے بجائے اپوزیشن کا کوئی امیدوار آ جائے اور اس کو ووٹ دے دیں؟ انہوں نے کہا مجھے یہ بالکل KPK کے موجودہ حالات میں ممکن نہیں لگتا. ہاں یہ انہوں نے نہیں کہا، یہ میں کہہ رہا ہوں. ہاں یا تو یہ ہے نا کہ کوئی بھی MP یہ کہے کہ میں 1 ارب روپیہ لوں، 1 ارب روپیہ لے کے اور میں یہاں سے پاکستان سے چلا جاؤں، میری فیملی بھی شفٹ ہو جائے اور بس ختم، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. جس نے سیاست کرنی ہے، جس نے پاکستان میں رہنا ہے، جس نے KPK میں رہنا ہے، وہ بندہ عمران خان کو اس موقع پہ نہیں چھوڑ سکتا. لیکن آج کی رات بھی اہم ہے، کل کا دن بھی اہم ہے، اور اس لیے میں نے آپ کو بتایا اور عرض کیا کہ مجھے چیزیں سموتھلی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اگر 22 MPs والی بات ٹھیک ہے اور اگر 12 15 20 لوگوں کا گروپ جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے بہت مشکل. KPK میں اس وقت آپ دیکھیں نا، عمران خان کا جو ساتھ چھوڑ دے گا وہ کیسے رہ سکتا ہے KPK میں؟ وہ نہیں رہ سکتا جو KPK کے سینٹیمنٹس ہیں. تو یہ بات علی امین گنڈا پور صاحب کو پتا ہے کہ آگے تحریک انصاف میں رہنا تو دور کی بات ہے، ان کو علی امین گنڈا پور صاحب کو جو ہے وہ ٹکٹ بھی آگے نہیں ملے گا. میں نے ایک بار ایک بات کی تھی، اس کی علی امین گنڈا پور صاحب وغیرہ نے تردید کروائی تھی، مجھے گالیاں بہت پڑوائی تھیں. میں نے کہا تھا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ تو چھوڑو، میں اس کو پارٹی سے بھی نکالوں گا، میں اس کو ٹکٹ بھی نہیں دوں گا. اس وقت بڑا میرے خلاف ٹویٹیں ہوئی تھیں، میں اس وقت سے بھی قائم ہوں. خان صاحب اصل میں ہٹانا چاہ رہے تھے لیکن بڑے عرصے سے خان صاحب کو یہ کہا جاتا تھا کہ آپ نہیں ہٹا پائیں گے، بڑا کام خراب ہو جائے گا. لیکن اب عمران خان کے ضبط کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہو گیا ہے. تو اس سوال کے جواب میں نے آپ کو دے دیا کہ سہیل آفریدی صاحب بن پائیں گے نہیں بن پائیں گے. ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ نام بھی چینج کروانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ سہیل آفریدی صاحب بجائے کوئی اور آ جائے. دوسرا یہ ہے کہ ان کے خلاف کمپین بھی شروع ہو گئی ہے، یہاں تک بھی دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ان کو اریسٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور ان کو ڈی سیٹ بھی کروایا جا سکتا ہے. لیکن اریسٹ تو ان کو آپ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت سینکڑوں لوگ ان کے ارد گرد ہیں، سینکڑوں لوگ ان کے ساتھ سائے کی طرح ہیں، تو آپ سہیل آفریدی کو اریسٹ تو نہیں کر سکتے.